الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے، بیسٹ اگزامپل ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تمہارے پاس دنیا کا کوئی بھی طریقہ ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی بھی قانون ہو، وے آف لائف ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، کوئی بھی اسٹائل ہو، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی سویلائزیشن ہو، کوئی بھی کلچر ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو تعلیمات ہے، آپ کی جو لائف اسٹائل ہے، آپ کی جو سنت ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ، کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، اس کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ اولاً تو دیگر مذاہب کے پاس تعلیمات اس قدر ہیں ہی نہیں جو اسلام میں تعلیمات ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جتنی وسیع ہیں، جتنی جامع ہیں، اتنی تعلیمات کہیں مل ہی نہیں سکتی، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم میں، کسی بھی ریلیجن میں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے، ایک ایسے دھرم سے ہے جس میں زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ، مکمل نظام موجود ہے۔ ہم کہیں پر کسی کے محتاج نہیں ہوتے، زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ یہاں بچے کی ولادت سے پہلے سے لے کر کے وفات کے بعد تک تعلیمات موجود ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، بہت ہی تجربے کار صحابی، بڑی مشقتیں جھیلنے کے بعد اور مختلف ممالک کی خاک چھاننے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے، دنیا دیکھے ہوئے۔ پہلے فارسی مذہب تھا، شاہی خاندان سے تعلق تھا، پھر حق کی تلاش میں نکلے، عیسائی راہب
مختلف راہبوں کے پاس رہے، بدلتے رہے، ایک کے پاس گئے، اس کا انتقال ہو گیا، دوسرے کے پاس گئے، مختلف مراحل آئے ان کی زندگی میں۔ بالآخر حق کی تلاش میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہوئے۔ تو بہت کچھ دیکھا تھا، دنیا کے دیگر مذاہب اسے بھی دیکھا تھا، اس کی تعلیمات کو بھی دیکھا تھا، عیسائیت کو بھی دیکھا تھا، یہودیت کو بھی دیکھا تھا اور مجوسیت کو بھی اپنایا تھا۔ ان سے ایک یہودی نے استہزاء کے طور پہ، مذاق کے طور پہ کہا، کیف نبیکم یعلمکم کل شیء، تمہارے نبی کیسے ہیں؟ یہ تو ہر چیز کا طریقہ سکھلاتے ہیں، یہ تو ہر چیز بتلاتے ہیں، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ قضائے حاجت کیسے کرنا ہے، استنجا پاخانہ کیسے کرنا، یہ تو یہ بھی بتلاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک استہزاء کے طور پہ، یہودی نے ایک مذاق کے طور پہ کہا، اس سے ہم مذاق اڑائیں گے، یہ بھی کوئی چیز ہے سکھلانے کی؟ کوئی عام آدمی ہوتا، ہم جیسا آدمی ہوتا تو مشتعل ہو جاتا، بھڑک جاتا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا۔ وہ مشتعل نہیں ہوئے، بھڑکے نہیں، غصہ نہیں ہوئے، انہوں نے کہا اجل، ہاں یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے عار کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ چیز صرف ہمارے پاس ہے، یہ تعلیمات اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہر چیز کی تعلیم یہ صرف ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، کسی مذہب کے پاس نہیں۔ انہوں نے کہا اجل، ہاں ہمارے نبی تو ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھلاتے ہیں۔ اور پھر آگے چند چیزیں بھی آگے سے انہوں نے شمار کرا دی، نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، ہمیں ہمارے نبی نے یہ بھی منع فرمایا کہ جب قضائے حاجت کر رہے ہو، استنجا پاخانہ کر رہے ہو تو قبلہ رخ نہ ہو، نہ اس کی طرف پشت کرو۔ وَنَهَانَا أَن نَّسْتَنْجِيَ بِرَوْسٍ أَوْ بِعَظْمٍ، ہمیں اس بات سے بھی منع فرما دیا کہ ہم استنجا کریں تو ہڈی یا لید کو استعمال کریں، اس سے بھی منع کر دیا۔ صرف یہی نہیں بتلایا کیسے استنجا کرنا ہے، یہ بھی بتلا دیا استنجا صفائی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ بھی کہہ دیا کہ 3 پتھر بہتر ہے، اسے استعمال کیا جائے، پانی استعمال کیا جائے، قبلے کی طرف رخ نہ کیا جائے، اس کی طرف پشت نہ کی جائے، سائے میں نہ کیا جائے، ہڈی اور لید استعمال نہ کی جائے۔ تو اتنی زیادہ تعلیمات تو اسی حوالے سے، کسی مذہب کسی دھرم کے پاس اتنی خوبصورت تعلیمات، اتنی زیادہ تعلیمات نہیں ہیں۔ کچھ ہیں بھی تو بھی ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہترین نمونہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کے کچھ نسخے انہیں مل گئے، وہ لے کر کے آئے اور پڑھنے لگے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگے۔ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع، میری پیروی کے بغیر ان کے لیے بھی چارہ کار نہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بہترین رول ماڈل ہے، ہم زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں، ہم زندگی کے کسی بھی اسٹیج میں ہو، کسی بھی مرحلے میں ہو، ایک بچہ ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے۔ آپ نے بچپن کیسے گزارا؟ ایک جوان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی؟ ایک تاجر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کس طریقے سے کی، یہ اس کے پیش نظر ہونی چاہیے، اس کی تجارت اسی طریقے سے ہونی چاہیے۔ ایک باپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کس طریقے سے زندگی گزاری، یہ دیکھنا چاہیے۔
ایک چھوٹا ہونے کی حیثیت سے بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے؟ ایک قائد اور رہبر ہونے کی حیثیت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کی زندگی تھی، کس طرح کی قیادت تھی، کس طرح کی سیاست تھی، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ ہم قائد بننا چاہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، قیادت کیسے کی جاتی ہے۔ کوئی خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارا قائد ہوں، تمہارا لیڈر ہوں، تو اس پیمانے پر، اس کرائٹیریا پر، اس معیار پر اسے ناپیں، کیا اس پر کھرا اترتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز تھا، آپ کا جو طریقہ تھا، کیا اس کا بھی وہی طریقہ ہے؟ تو قائد تو ایسے ہونا چاہیے، رہبر اور لیڈر تو ایسے ہونا چاہیے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، غزوہ احزاب، اس کا تذکرہ ہے، اس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ غزوہ خندق کا تذکرہ ہے۔ اسی غزوے میں یہ افواہ پھیلی کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے لیے تنہا گئے اور دیکھ کر کے آ گئے۔ آپ نے کہا بے فکر رہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو قائد اور رہبر اس طرح کا ہوتا ہے کہ دوسروں سے پہلے اپنے آپ کو آگے کرتا ہے۔ قائد وہ نہیں ہوتا ہے جو فقر و فاقے کی اور مصیبتوں کی، مشقتوں کی داستان لوگوں سے سنائے اور اپنی زندگی لگزریس لائف ہو، عیش و آرام کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں رہنے والا، دوسروں کے لیے ہی سارے فضائل بیان کرنے والا۔ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر کے مشاہدہ کر کے آگے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، خطرہ اپنے اوپر لیا۔ اگر کچھ ہوگا میں تنہا دیکھ کر کے آتا ہوں، یہ نہیں کہا تم دیکھ کر کے آؤ، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، پہلے تم اپنے اوپر یہ ساری چیزیں، سارا مقابلہ کرو۔ تو ایک قائد، ایک لیڈر اس طرح ہونا چاہیے۔ اسی غزوہ خندق کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کام کر رہے ہیں۔ صحابہ نے یہ کہا کہ لَئِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ، اگر ہم بیٹھے رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے، لِذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضِلُّ، تو یہ چیز تو ہمارے لیے گمراہ کن ہوگی، یہ ہمارے لیے بڑی خسارے کی بات ہوگی کہ پیارے آقا کام کر رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں۔ آپ خود کام کر رہے ہیں، کلہاڑی لے کر کے، پھاوڑا لے کر کے خود کھدائی کر رہے ہیں، اس میں شریک ہیں۔ اسی خندق کا واقعہ ہے کہ صحابہ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے، فرماتے شکونا الی الجوع او کما قال، ہمیں بھوک کی شکایت تھی، فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، ہم نے کپڑے اٹھائے تو ہمارے پیٹ پر ایک ایک پتھر بدھے ہوئے تھے۔ فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرین، آپ نے اپنا لباس اٹھایا، اپنا کپڑا اٹھایا تو دیکھا آپ کے جسم اطہر پر، آپ کے سینے پر، آپ کے پیٹ پر دو دو پتھر بدھے ہوئے تھے۔ یہ اس طرح قائد ہونا چاہیے، اس طرح رہبر ہونا چاہیے، اس طرح لیڈر ہونا چاہیے۔ تو ہم اگر چاہتے ہم قائد بنے تو ہماری بھی زندگی اسی طرح ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ قوم تو مشقتوں میں، محنتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں ہم موج مستی کر رہے ہوں، عیش کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ پہلے وہ ساری چیزیں اپنے اوپر، ہمارے اوپر سب سے پہلے آنی چاہیے۔ سید القوم خادمہم، ہماری حیثیت قوم کے خادم کی طرح ہونی چاہیے۔ بہرحال ہم زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں، بحیثیت باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، بحیثیت اولاد ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ والدین تو آپ کے پہلے ہی چلے گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی ہوتی، میری ماں پردہ ہٹا کر کے گھر کا یہ کہتی ابنی محمد، تو میں نماز توڑ کر کے اپنی ماں کا جواب دیتا۔
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ والدین کا مقام کیا ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ کیسے سلوک کرے، چھوٹا بڑے کے ساتھ کیسے معاملہ کرے، یہ تعلیمات آپ نے بتلا دی اور کر کے دکھلا دی. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله، اس شخص کے لیے جو اللہ پر امید رکھتا ہو. بڑا خوبصورت جملہ ہے. ایک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسے کہہ دیا گیا اسوہ حسنہ ہے، سب سے بہترین نمونہ، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے خلاف جو ہوگا وہ بدتر طریقہ ہوگا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اس کے خلاف طریقے پر کون تھے؟ کفار تھے، منافقین تھے، یہود و نصارہ تھے جو نہیں مانتے تھے. کفار نے کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، یہ طریقہ، یہ رسم خاندان سے اوپر سے چلی آ رہی، ہم اسے ترک نہیں کریں گے. یہ ان کا جواب ہوتا تھا. ہم بھی غور کر لیں، ہماری خوشی کا ماحول ہو، ہماری غمی کا ماحول ہو، شادی کی تقریب ہو، ہم کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرتے ہیں، یا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہوتے چلا آیا ہے، اسے کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے. اسوہ حسنہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہو، جو اللہ سے نا امید ہو، جو مایوس ہو، اس کے لیے نہیں ہے. وہ اسوہ حسنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش نہیں کرے گا. یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں. مسلمان کے لیے کہہ دیا گیا ہر کسی سے مایوس ہو سکتا ہے، اپنے فرینڈ سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے بھی ہو سکتی ہے مایوسی کہ شاید یہ بھی میرے کام نہ آئے. ہر کسی سے مایوسی ہو سکتی، لیکن اللہ سے، اللہ کے رسول سے اسی صورت میں کہا گیا. مسلمانوں کی شان یہ تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے رسول نے، ہمارے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. جب انہوں نے لشکر دیکھے تو منافقوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اس کے رسول نے تو دھوکے کا وعدہ کیا. یہ منافقین کے جملے تھے، یہ ان کی حالت تھی، یہ ان کے دل کی کیفیت تھی جو زبان پہ آئی. اور ایمان والوں نے، صحابہ نے کیا کہا؟ صدق اللہ ورسولہ، اللہ نے، اس کے رسول نے سچ کہا ہے. اللہ اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. ان پر حالات آئے، لشکروں نے فوج کشی کی، خطرہ تھا کہ ہر طرف سے پیس دیے جائیں گے، مسلمانوں کا قلع قمع کر دیا جائے گا، ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا. لیکن ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو رہا. آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. ہمارا نوجوان مایوس ہو جاتا ہے، جاب نہیں مل رہی، مایوس ہو گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے. ایک ایم تھا، ایک گول تھا، وہ اچیو نہیں ہوا، اس کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہے. کسی لڑکی سے چاہت تھی، وہاں شادی نہیں ہوئی، وہ نہیں ملی، تو اس کے لیے مایوسی کا شکار ہے. نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاک کر لو، العیاذ باللہ خودکشی کر لو، سوسائڈ کر لو. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مسلمان مایوس نہیں ہوتا، ہر کسی سے مایوس ہو سکتا، لیکن اللہ کی ذات سے نا امید اور مایوس نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. یہ قرآن کی آیت کہتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے
نا امید کون ہوتے ہیں؟ کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو اس طرح ٹرین کریں۔ یہ آیت بتلائیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اللہ کہتا ہے تم دیکھو جانتے بہت کم ہو، تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم جسے بہتر سمجھتے ہو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، سمجھتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے اسی میں خیر رکھی۔ تمہارا ایک کام نہیں بنا، جاب نہیں ملی، تمہارا ایک ایم تھا وہ حاصل نہیں ہوا، تو ضروری نہیں کہ جو تم سمجھتے تھے، جو تمہاری منشا تھی وہی تمہارے لیے بہتر تھی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے ایک چیز جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک چیز جسے تم چاہتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، وہ تمہارے لیے شر ہو، بدترین ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اسوہ حسنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امیدیں لگائے رکھتا ہو، نا امید نہیں ہوتا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ کسی ایک چیز میں نہیں ہے کہ ہمیں ایک چیز کو فالو کرنا ہے، ایک چیز میں اتباع کرنا، پوری زندگی آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ الگ سے ڈیٹیل نہیں بیان کی، بس لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ میں تمہارے لیے indeed in the messenger of Allah you have an excellent example, the best example۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں چاہے وہ بچپن ہو، چاہے وہ جوانی ہو، چاہے وہ تجارتی زندگی ہو، چاہے نبوت کا ظہور ہونے کے بعد کی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کے اخلاق ہو، آپ کی رحمت ہو، آپ کے معاملات ہو، آپ کی معاشرت ہو، ہر اعتبار سے بیسٹ رول ماڈل، کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حالات آئے، جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس اعتبار سے بھی سوچیں کہ آپ نے دین کے لیے جو محنتیں کی، جو مشقتیں اٹھائی، جو دعوت دی، کیا کیا تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑی۔ طائف کا بازار بھی آپ کے لیے سجایا گیا، پتھر برسائے گئے، تانے دیے گئے، آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا۔ طائف سے آپ لوٹے، وہاں دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، وقت کے نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن کوئی استقبال کرنے والا نہیں، کوئی ویلکم کرنے والا نہیں۔ وہاں سے واپس آ رہے ہیں اس طرح ستائے ہوئے، غم کے مارے ہیں، زخموں سے نڈھال ہیں، لیکن کوئی آگے بڑھ کر کے استقبال کرنے والا نہیں، مرحبا کہنے والا نہیں، ویلکم کہنے والا نہیں۔ مسلمانوں تم کیا یہ سمجھتے ہو ہم تو دین کے لیے کیا کام کرتے ہیں کہ اس کے لیے مشقتیں آئے؟ ہاں، دین کی دعوت کا جو کام کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، انہیں ان حالات سے دوچار ہونا ہی ہے۔ ان کی راہ میں پھول نہیں بچھائے جائیں گے، یہاں کانٹے بچھائے جائیں گے، یہاں پتھر برسائے جائیں گے، یہاں تکلیفیں جھیلنی پڑے گی، لیکن یاد رکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ یاد رکھو، ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ ایمان والو یاد رکھو، تم پر کتنے سنگین حالات آ جائیں، اگر اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل سمجھو گے، ان کی لائف اسٹائل اختیار کرو گے، ان کے اخلاق اختیار کرو گے۔ آگے قرآن میں کیا ہے؟ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ، آخرت کے دن پہ جو یقین رکھتا اس کے لیے ہے رول ماڈل۔ دنیا تمہیں تکلیفیں پہنچائے، پریشان کرے، تمہیں داڑھی رکھ کے کیا ملا، نماز پڑھ کے کیا ملا، نبی کی سنت اختیار کر کے کیا ملا؟ آخرت میں ملے گا، اللہ کے یہاں ملے گا۔
آخرت کا دن اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہاں مرنے کے بعد جو اجر ملے گا، جو مزدوری ملے گی، جو کام کیا اس کا بدلہ ملے گا، یہ ہوتا ہے آخرت کا دن۔ دنیا میں پریشانیاں آئیں گی، لیکن یاد رکھو اگر نبی کی زندگی کو تم نے اختیار کر لیا، صرف دعویٰ نہیں، صرف نعرہ نہ لگاؤ، صرف سلوگن نہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، عمل کر کے دکھلاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جیسے درزی کے پاس، خیاط کے پاس، ٹیلر کے پاس ہم اپنا ایک سیمپل دیتے ہیں، ایک ناپ دیتے ہیں کہ ہمارا لباس اس طریقے سے ہونا چاہیے، اس کی جیب ایسی ہونی چاہیے، اس میں بٹن اتنے ہونے چاہیے، اس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، چوڑائی اتنی ہونی چاہیے۔ اب اگر وہ اس کے خلاف کر دے، ہم نے 34 انچ کہا، وہ 20 انچ کر دے، جیب ہی نہ لگائے، تو آپ تو کہو گے کہ ہمارے کپڑے کا ستیاناش کر دیا، یہ تو پہننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی نمونہ دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے، آپ کی ذات کو نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ اگر ہم اپنی زندگی غیروں کے طریقے پر گزار کر کے جائیں، ہمارے اعمال، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارے طریقے، ہماری بود و باش، ہماری خوشی، ہماری غمی غیروں کے طریقے پر ہو، یہود کے طریقے پر ہو، نصارہ کے طریقے پر ہو، کیا اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ میں نے تو ایک نمونہ دیا تھا، جس سے بہتر کوئی طریقہ تمہارے پاس نہیں تھا، جس سے بہتر کوئی چہرہ تمہارے پاس نہیں تھا، جس سے بہتر کوئی لائف اسٹائل تمہارے پاس نہیں تھا، اس سے بہتر کوئی سنت نہیں تھی۔ تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہے؟ یاد رکھیں، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی سنت کے مطابق ہم نے زندگی گزاری تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور دنیا والے اگر تکلیفیں پہنچائیں تو یاد رکھیے یہ وقتی ہوگی، یہ عارضی ہوگی۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی 23 سالہ دور نبوت، ایسا کام کیا کہ اپنے بھی تعریف کر رہے ہیں، غیر بھی تعریف کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کی لائف ایسی نہیں کہ اس کا ایم حاصل ہو گیا ہو، اس نے کہا ہو کہ ہاں ساری چیزیں پوری ہو گئی۔ ہر ایک کے بارے میں کچھ اور کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے، زندگی نے وفا نہیں کی۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے کہا جو پیغام، جو مقصد لے کر کے میں آیا تھا، کیا میں نے وہ پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، جو امانت آپ کے سپرد کی گئی تھی وہ آپ نے امت کے حوالے کر دی، آپ نے رسالت کے فریضے کو انجام دیا۔ پھر آپ نے اشارہ کر کے آسمان کی طرف کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اس قابل ہے کہ مکمل طریقے پہ رہنمائی موجود ہو، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ موجود ہو، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ دنیا جو طریقے پیش کرتی ہے، یاد رکھیے وقتی طور پہ دنیا والے تمہاری تعریفیں کر دیں گے، لیکن اصل عزت، اصل کامیابی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، یہ الگ بات ہے، منافقین نہیں جانتے۔ تو ہم سب یہ عزم کر کے اٹھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، ہم صرف اس پر اکتفا نہیں کریں گے کہ جلوس نکالیں، نعرے بازیاں کریں، محبت کا صرف نعرہ لگائیں، عمل کر کے دکھلائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو ہماری زندگی، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ساری چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر اس طریقے سے ہماری زندگی ہو جائے گی، دنیا میں ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا، ہمارا رب راضی ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بنائے، آپ کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره